الحمد لله رب العالمين. لندن میں کچھ مسلمانوں نے شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام جو مفتی تو نہیں ہوں گے، وہ مفت سے مفتی ہوں گے. ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے دینے والا، ایک ہوتا ہے مفتی مفت سے بن گیا بس میں مفتی ہوں. 10 دن کہتے رہو لوگ مفتی مفتی کہنا شروع کر دیں گے. بالکل شراب کی دکانیں بنانا ثمن الحرام حرام. دکان تو بڑی چیز ہے نا. ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یتیموں کا مال ہے اور میں ان پیسے سے شراب لایا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی. اب میں جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. یا رسول اللہ وہ یتیم بیچارے تو رل جائیں گے، ان کا تو مال یہی ہے. آپ نے فرمایا ہاں شراب کا. انہوں نے کہا حضور ایسا کریں مجھے اجازت دیں میں کسی کافر ملک میں چلا جاؤں اور جا کے وہاں بیچ دوں. آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام. بیچو گے تو حرام کو نا، کافروں کو بیچو یا مسلمانوں کو، اس کی قیمت بھی حرام ہے. چھوڑیں جی، مفتیوں نے تو سود بھی حلال کیا ہوا ہے. آج میں یہ نیا فتویٰ سن رہا ہوں کہ شراب بھی حلال ہے، اس کی دکانیں بھی حلال ہیں. دیکھو کہ بڑا افسوس لگتا ہے مجھے. ہم سفر میں تھے، بفلو سے ہم جا رہے تھے کینیڈا ٹورنٹو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم بائی روڈ جائیں. چونکہ دوست ہم زیادہ تھے، میں نے کہا میری وجہ سے سب کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ لینی پڑے گی. میں نے کہا یار چھوڑ کر سیر تو نہ ہوئی نا ہوائی جہاز میں. تو بڑی بڑی اچھی گاڑیاں تھی، کاروان تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ. ہم سے باہر چل پڑے. ایک جگہ جب ہم آئے تو وہاں جو سروس تھی نا جی، سروس اسٹیشن تھا وہ بند پڑا تھا. وہ یعنی بند رہا تھا. صرف ایک کنٹین تھا بڑا. ہم نے نماز پڑھنی تھی مغرب کی. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ باقی تو سب کو وضو تھا، مجھے وضو کی ضرورت تھی. میں نے اپنے وہ ہمارے بیٹے بڑے ہوئے عبد الوحید صاحب کو کہا، میں نے کہا یار اندر لڑکیاں کھڑی ہیں، مجھے انگریزی بھی نہیں آتی، ان سے کہیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم ان کا واش روم استعمال کر کے وضو کر لیں اور ان کے کنٹین کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. باہر تو کلفی جم جائے گی نا، اتنی سردی تھی نا. یا تو ہم گاڑیوں میں بیٹھے رہیں یا نکل کے جلدی سے ہم اس کے اندر چلے. انہوں نے کہا کہ ویلکم آ جائیں. یقین کریں کہ ایک لڑکی بیچاری میرے واش روم میں جانے سے پہلے اس نے کہا پلیز ویٹ، تھوڑا انتظار کر. اندر گئی، اس کو دھویا اور دھونے کے بعد صاف کر کے پھر مجھے کہا کہ اب آپ استعمال کریں. نے کیا. اچھا نماز کے لیے انہوں نے بڑے بڑے رول جو ہوتے ہیں نا، کاغذ کے رول جو ہوتے ہیں جو کھانے وانے کے لیے بچھا، اس نے وہ صفوں کے طور پہ بچھا دیے. ہم نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز تھی، شاید مغرب کی نماز تھی. اس کے بعد میں نے عبد الوحید سے کہا، میں نے کہا یار یہ بچیوں نے بڑی ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ان سے خریدیں نا بھئی، ان کی تو کوئی مدد کرے نا. تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک تو ہمیں کافی بنائیں، کافی پلائیں، اور پھر ہم نے کہا کہ آپ کو دیکھنا شروع کیا. ہم نے کہا ہم سمجھتی ہیں آپ نہ کافی پینے والے ہیں نہ آپ یہ بسکٹ کھانے والے ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی کافی بھی نہ پئیں، انہی ہاتھوں سے انہی برتنوں میں ہم شراب پیتے ہیں. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں دھو ڈالوں گی، برتن پاک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں نہیں کروں. اور ہمارا دل رکھنے کے لیے آپ بسکٹ نہ خریدیں، بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ جو اچھی ہو. میں نے کہا بس میں تو یہی دعا کروں گا اللہ اسلام نصیب کر دے. انہوں نے کہا یہی اچھا سمجھتے ہیں، یہی دعا کرو. اتنا کافروں کو احساس ہے کہ بھئی اس فرائی پان میں ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ساتھ شراب کا تڑکا بھی لگاتے ہیں.
اس میں ہم جب چائے بناتے ہیں اس کے اندر بھی، کافی کے اندر بھی ہم کو صرف الکوہل ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ دھو کے ہمارے لیے بناتی نا، لیکن ہمیں کہا کہ نہیں، مسلمان کے لیے وہ برتن بھی یوز نہ کرے تو بہتر۔ اتنا تو کافروں کو بھی شرم ہے، تم اچھے مسلمانوں کی شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ۔ کیا مسلمانوں کے ہوٹل جو ہے وہ نہیں چل رہے جہاں شراب نہیں ہوتی؟ آپ پورے یورپ میں جائیں، آپ کسی جگہ لیسٹر میں جائیں، برینٹ فورڈ میں جائیں، برمنگھم میں جائیں، گلاسکو میں جائیں، کہیں چلے جائیں، مسلمانوں کے بہترین ہوٹل ہے، کوئی شراب نہیں، کچھ نہیں۔